شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات الموت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس نشست میں ہمارا عنوان ہے موت کی تیاری. جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے اور پوری دنیا اس پر یقین رکھتی ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے. قرآن شریف کی آیت بہت مشہور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جاندار ہو اور کسی بھی قسم کی مخلوق کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کو مرنا ہے تو پھر ہم موت کی تیاری کیسے کریں؟ اس کے لیے کیا ہم اسی طریقے سے موت کے منہ میں چلے جائیں، یا موت کے منہ میں جانے سے پہلے ہم اس کے لیے کچھ تیاری کر کے جائیں؟ تیاری کر کے جائیں گے تو ہم وہاں کے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم موت کی تیاری نہیں کر کے جاتے ہیں تو پھر یہاں کی پریشانی سے بڑھ کر کے ہم کو وہاں کی پریشانی لاحق ہونے والی ہے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ قصص میں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے ذریعے تم آخرت بناؤ، اور تم اپنی دنیا کو فراموش مت کرو، کیونکہ دنیا کے اندر جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تمہارے لیے ہی دیا ہے، اور یہ دنیا جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے اندر رہ کر کے اپنے موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ویسا تم دوسروں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، مخلوقوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا وہ آدمی اچھا نہیں جو دین کی وجہ سے دنیا کو اور دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا یقیناً آخرت میں جانے کا راستہ ہے، اس لیے آخرت کی اگر بھلائی ہم کو چاہیے تو دنیا کی زندگی کو ہم کو صحیح کر کے جانا پڑے گا. موت کی تیاری کا مطلب دنیا سے ہٹ کر نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کر ہم جائیں گے تو یہی موت کی تیاری ہے. اگر کوئی انسان دنیا سے کٹ کے اور ہٹ کر سمجھتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ ناممکن ہے. حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمام لذتوں کو اور تمام خواہشوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے، تم اس کو یاد کرو. قرآن شریف کے اندر کئی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا ہے اور سکرات الموت کا تذکرہ کیا ہے. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ موت کی تیاری ہم لوگوں کو مرنے سے پہلے کرنی ہے. موت کی تیاری کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو متقیوں کی صفت بیان کی ہے، ان کی ایک صفت یہ بیان کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ آخرت میں جانے والا ہے، اور جانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر یقین رکھنے والا انسان اصل میں متقی ہے. اور آخرت پہ جو یقین رکھے گا وہی آخرت کی تیاری کرے گا. وہ تیاری کرنے کے لیے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس لیے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو تو ہم کو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی. یہ دنیا سے جانے کے بعد پھر دوبارہ ہم کو یہ موقع ملنے والا نہیں ہے. کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں اس کی تیاری کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ایک ایسی حقیقت اور شعور کا نام ہے جو نہا خانہ دل میں اپنی جڑوں کو مستحکم کرتا ہے، اور جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو اس کے آثار
جو نمودار ہوتے ہیں. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا